الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ حضرت عمر بن شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ سفر میں ہم لوگ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھے۔ میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میرے اوپر ایک چادر تھی جو قسم کے رنگ میں ہلکی سی رنگی ہوئی تھی۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھ کر فرمایا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے؟ مجھے اس سوال سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ناگواری کے آثار معلوم ہوئے۔ گھر والوں کے پاس واپس ہوا تو انہوں نے پوچھا جلا رکھا تھا، میں نے وہ چادر لی اور اس میں ڈال دی۔ دوسرے روز جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ وہ چادر کیا ہوا، کہاں گئی، تو میں نے قصہ سنا دیا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم عورتوں میں سے کسی کو کیوں نہ پہنا دی، تم ان کو بھی تو دے سکتے تھے۔ عورتوں کے پہننے میں تو کوئی مذائقہ نہ تھا، لیکن قربان جائیے صحابہ کرام کے ادب اور تعظیم کی اس قدر آپ سے کرتے تھے، کیا ہی فضیلت ہے کہ حضور نے منع فرما دیا تو آپ کے منع فرمانے پر اس کو جا کے چولہے میں ڈال دیا اور اپنے اوپر دوبارہ اس کو کرنا مناسب نہیں سمجھا۔ قربان جائیے صحابہ کرام کے عشق اور ادب پر ہمیں بھی غور کرنا چاہیے۔ حضور نے صرف یہ فرمایا تھا یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ اس کو اتار دو، یہ تمہارے لیے صحیح نہیں ہے، اچھی نہیں لگ رہی، رنگ ٹھیک نہیں ہے۔ آپ نے صرف یہ فرمایا تھا کہ یہ کیسی چادر پہنی ہوئی ہے، ہاں یہ کیا اوڑھ رکھا ہے، بس اتنا فرمانا تھا کہ صحابی نے جا کر چولہے میں آگ جل رہی تھی اس میں ڈال دیا کہ حضور نے ناپسند فرمایا۔ اللہ اکبر! صحابہ کرام حضور کی ناپسند کو کس قدر لیتے تھے فوری طور پر۔ آج ہمیں حدیث مبارکہ کتنی سنائی جاتی ہیں، کتنی بتایا جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود ہم اس پر عمل نہیں کرتے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ایک مرتبہ دولت قدے سے باہر تشریف لے جا رہے تھے کہ راستے میں ایک قبہ گنبددار حجرہ دیکھا جو اوپر بنا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہم سے دریافت کیا یہ کیا ہے؟ انہوں نے عرض کیا فلاں انصاری نے قبہ بنایا ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سن کر خاموش رہے۔ کسی دوسرے وقت وہ انصاری حاضر ہوئے تو سلام عرض کیا انہوں نے، وہ صحابی نے، وہ انصاری نے، تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اعراض فرمایا، سلام کا جواب ہی نہ دیا۔ انہوں نے اس خیال سے، انصاری نے اس خیال سے کہ شاید حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال نہ ہوا ہوگا، دوبارہ پھر سلام عرض کیا اس انصاری نے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر اعراض فرمایا اور جواب نہیں دیا۔ وہ اس کے کیسے متحمل ہو سکتے تھے؟ صحابہ کرام علیہم رضوان سے جو وہاں موجود تھے کہا خدا عز و جل کی قسم سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تو مجھے ناپسند فرما رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم باہر تشریف لے گئے تھے، راستے میں تمہارا قبہ دیکھا تھا، دریافت فرمایا تھا کہ کس کا ہے۔ یہ سن کر وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً گئے اور اس کو توڑ کر ایسا زمین کے برابر کر دیا کہ اس جگہ کبھی بھی ایسے لگ رہا تھا، نام و نشان تک مٹا دیا، ایسا لگ رہا تھا جیسے کچھ بھی نہیں تھا، کبھی کوئی چیز بنائی نہیں تھی، ایسا برابر کر دیا تھا۔ اتفاقاً حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اسی جگہ سے کسی دوسرے موقع پر گزر ہوا تو دیکھا کہ وہ قبہ وہاں پر نہیں تھا۔ دریافت فرمایا، صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، انصاری نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعراض کو کئی روز ہوئے ذکر کیا تھا تو ہم نے کہہ دیا تھا تمہارا قبہ دیکھا ہے۔ انہوں نے آ کر اس کو بالکل توڑ دیا۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر تعمیر آدمی پر وبال ہے مگر وہ تعمیر جو سخت ضرورت اور مجبوری کی ہو۔ اللہ اکبر! حضرت رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ مرتبہ ہم لوگ ایک سفر میں حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ہم رکاب تھے، یعنی کہ آپ کے ساتھ تھے، اور ہمارے اونٹوں پر چادریں پڑی ہوئی تھیں جن میں سرخ ڈورے تھے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ سرخی تم پر غالب ہوتی جا رہی ہے۔ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد فرمانا تھا کہ ہم لوگوں نے کیا کیا جی، ایک دم سے ایسے گھبرا گئے کہ اٹھے کہ ہمارے بھاگنے سے اونٹ بھی ہے تو بھاگنے لگے، اور ہم نے فوراً سب چادریں اونٹوں سے اتار لی۔ اللہ اکبر! یہ ہے صحابہ کرام کا